قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہارۃ نصف الایمان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہماری گفتگو نماز کے سلسلے میں جاری ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو استنجا کرنے کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کر دوں کہ آخر ہم تمام لوگوں کو پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد میں طہارت کس انداز میں حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، استنجا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ استنجا کہتے کسے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد میں جو پاکی حاصل کی جاتی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ استنجا کرنا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد میں استنجا کرنے کا افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان پاک مٹی، کنکر یا پتھر یا پرانے کپڑے سے پہلے پیشاب کو صاف کر لے اور اس کے بعد میں پھر وہ پانی سے دھو لے۔ یہ طہارت میں اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر انسان کے پاس میں مٹی موجود نہیں ہے، پانی سے بھی اگر وہ طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو استنجا پانی سے بھی ہو جائے گا، لیکن زیادہ پاکی اسی سے حاصل ہوگی کہ پہلے آپ کسی پرانے کپڑے سے یا مٹی سے اس پانی کو سکھا لیں، اس کے بعد میں پھر پاک پانی سے استنجا کر لیں اور طہارت حاصل کر لیں۔ یہ رہا طریقہ کس سے؟ پیشاب کرنے کے بعد میں پاکی حاصل کرنے کا۔ اور پاخانہ کے بعد میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاک مٹی سے 5 یا 7 ایلوں سے پہلے پاخانہ کی جگہ کو صاف کرنے کے بعد میں پھر پانی سے دھو لیں۔ اس میں بھی کیا ہے؟ زیادہ طہارت ہے۔ یہ مٹی سے پاک کرنا، کپڑے سے پاک کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے طہارت میں اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، تاکہ جو گندگی ہے وہ پہلے سے ہی حتی الامکان دور ہو جائے، پھر اس سے پانی سے اور زیادہ طہارت حاصل ہو جائے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن جگہوں پر ہم استنجا کر سکتے ہیں اور کن جگہوں پر استنجا یا پاخانہ پیشاب کرنا منع ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہوتا ایسا ہے کہ ہم یہ خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر کرنا چاہیے اور کس جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ لوگ عرف عام میں جن جگہوں کا استعمال شرافت کے لیے کرتے ہیں، مثال کے طور پر جہاں پر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا مسجد کے پہلو میں یا قبرستان کے پہلو میں یا عیدگاہ کے پہلو میں، یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان جگہوں پر لوگ پاخانہ و پیشاب کرتے ہیں، حالانکہ ان جگہوں پر پاخانہ اور پیشاب کرنا منع ہے۔ ہم لوگ کھیتوں میں اور باغوں میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ سماعت کر لیں کہ پھلدار درخت کے نیچے بھی پاخانہ پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ ہی اس جگہ پر رہتے ہیں اور اسی پھل کو آپ کھائیں گے جس کے نیچے آپ پاخانہ اور پیشاب کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بہت سارے لوگ رزق حاصل کرتے ہیں، اور رزق کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کھیتوں میں تو پایا جاتا ہے۔ تو جن کھیتوں میں کھیتی موجود ہے ان جگہوں پر بھی پاخانہ پیشاب کرنا یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ ایسی جگہوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں پر لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، عام راستے پر، قبرستان یا عیدگاہ کے پہلو میں، یا جس جگہ پر لوگ، یا جیسے یہ کیا نام وضو خانہ ہے جہاں پر لوگ غسل یا وضو کرتے ہیں، ان جگہوں پر بھی پاخانہ پیشاب کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سر کو ڈھانک کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ ننگے سر جاتے ہیں۔ اور دیکھا تو یہاں تک گیا اگر کوئی پہلے سے ٹوپی لگائے ہوئے ہے لیکن جب وہ پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو ٹوپی اتار کر کے جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر پہلے سے اس کا ننگا سر تھا تو اسے اپنے سر کو ڈھانک کر کے جانا چاہیے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی بہت عزت دار چیز ہے اور ہم ایک بہت بیکار جگہ پہ جا رہے ہیں، اس لیے اپنے سر کو کیا ہے؟ کھول کر کے جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاخانہ اور پیشاب کی جگہ پر
جناتوں کا حملہ بہت جلدی ہوتا ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو کیا ہے ڈھک کر کے رکھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان پہلے سے بھی لگائے ہوئے ہے تو اس کو اٹھا کر اور ننگے سر جانے کو افضل اور بہتر سمجھتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے سر کو ڈھانک کر کے جانا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب پھر بھی بتا رہا ہوں، یہ تو معاملہ رہا ان جگہوں پر جہاں پر لوگ پاخانہ اور پیشاب جہاں پر بنے ہوئے ہیں، تو جانے میں کس انداز میں جانا چاہیے اور نکلنے کا انداز کس انداز میں ہونا چاہیے۔ تو جب پاخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے آپ جائیں تو سب سے پہلے اس کے اندر کون سا پیر رکھنا ہے؟ الٹا پیر رکھنا ہے۔ میں نے پہلے قاعدہ بیان کر دیا تھا کہ جو شرافت اور عزت دار جگہ پر ہیں وہاں پر جب بھی حاضر ہوں تو سب سے پہلے ہمیں کون سا پیر رکھنا ہے؟ سیدھا پیر رکھنا ہے، اور جب وہاں سے جانا ہے تو الٹا پیر رکھنا ہے۔ اور اگر بیکار جگہ پر جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کون سا؟ الٹا پیر رکھنا ہے۔ عزت دار جگہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن اسی لیے وہاں پر جب گھسیں تو سب سے پہلے الٹا پیر رکھیں اور جب نکلیں تو سب سے پہلے سیدھا پیر رکھیں۔ اچھا، یہ دعا بھی یاد ہونا چاہیے تاکہ انسان جو خبیث جن ہے بیکار اور بہت ساری چیز مخلوق ہیں ان سے لوگوں کی حفاظت ہو جائے۔ جب آپ جائیں تو سب سے پہلے دعا کون سی پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹھیک ہے، یہ جانے کے وقت میں۔ جب داخل ہو تب نہیں، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، یہ نہیں کہ اندر گھس جائیں اس کے بعد میں یہ دعا پڑھنا ہے، گھسنے سے پہلے ہی یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور جب وہاں سے باہر نکلیں تو پھر کیا پڑھیں؟ غفرانک، اور اگر اور ملا کر پڑھنا ہے تو اللہم غفرانک، بس اتنا تو یاد ہی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں دعا چھوٹی ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جاتے وقت، اور نکلتے وقت صرف غفرانک کہ ہم فارغ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ استنجا کرنے میں بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی آتی ہے کہ ہم استنجا سے فارغ ہونے کے بعد میں ہمیں قطرے آتے ہیں، اور ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب کے کچھ قطرے نکل گئے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا مسئلہ ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے انسان کو یہ چیزیں بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن ان کے ذہن کی یہ پریشانی ہے، شیطان کی طرف یہ وہم و گمان آتا ہے کہ حقیقت میں ہمارے قطرے نکل گئے، لیکن حقیقت سے ان قطروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ایسی پریشانی ہے تو وہ کچھ حد تک یہ دیکھے کہ اگر انہیں سب سے پہلے یہ محسوس ہو کہ ہمارے قطرے نکلتے ہیں تو وہ جا کے دیکھ لے، اور اگر وہ قطرے نکلتے ہیں تو قطروں سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر کسی قطرے نکل جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، بلکہ ضروری کیا ہے، اگر واقعی پیشاب کے قطرے نکلیں تو کپڑے کے جس حصے یا بدن پر لگے ہیں اس حصے یا کپڑے کا دھلنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ آپ مکمل، آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ دوسری طرف جا رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے قطرے نکل گئے ہیں تو وہ جا کے پہلے چیک کر لے۔ ٹھیک ہے، کتنا چیک کر لے؟ پہلے یہ دیکھے نکل بھی رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں۔ اگر لگتا ہے کہ ہاں نکل رہے ہیں تو اس جگہ کو دھلنے کے بعد میں آپ مکمل وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو بارہا ایسا لگتا ہے کہ قطرے نکلے ہیں لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اگر اکثر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ان قطروں پر دھیان نہ دیں اور یہ خیال کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے شیطان نماز میں آنے کے بعد، نماز سے پہلے جب تک آپ نیت نہیں باندھتے ہیں، اور نیت کیا، آپ تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تو ہم لوگوں کی نمازوں میں تک کے داخل ہو جاتا ہے، اگر داخل نہ ہو تو نیت باندھنے کے بعد میں لوگ بازاروں میں نہ ٹہلیں۔ سمجھ گئے نا؟ انسان کی نیت یہاں پہ ہوتی ہے مسجد میں کھڑے ہونے کے بعد میں، اور 4 رکعت مکمل ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورت پڑھی گئی اور کون سا رکوع پڑھا گیا۔ جب سلام پھیرا جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہاں امام صاحب نے نماز مکمل کر لی۔ سمجھ گئے؟ تو شیطان تو نماز میں بھی حاضر ہوتا، تو اکثر ایسا خیال جب بھی آتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ دنوں تک دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ نہیں نکلتا ہے تو پھر آپ کو ان قطروں پر دھیان نہیں دینا، اور دل جمعی کے ساتھ میں آپ یہ سمجھے کہ ہاں میں مکمل ہوں، میں شیطان کا پیچھا نہیں کروں گا اور کسی بھی صورت میں شیطان کو جیتنے نہیں دوں گا۔ سمجھ گئے؟ خیال ہی نہ لائیں کہ ہاں ہمارے قطرے بھی نکلتے ہیں، اور جن کو یہ لگتا ہے، جنہیں محسوس ہوتا ہے اور وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے، تو پھر وہ کیا کریں، ان جگہوں کو، اس جگہ کو دھو لیں، اور دھلنے کے بعد میں آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، کسی کو اتنی بیماری ہے
کہ اسے کوئی ایسا وقت ہی نہیں ملتا، ادھر کر کے آتا ہے، وضو کرنے کے بعد بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر لگتا ہے کہ اسے قطرے نکل گئے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاں قطرے اس کے نکل گئے، پھر آتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور پھر محسوس ہوتا ہے اور دیکھتا ہے تو حقیقت میں ایسے قطرے نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر واقعی مکمل ایک نماز کا وقت اس کا ایسا گزرتا ہے کہ ادھر آتا ہے، وضو کرتا ہے، فوراً قطرے نکل جاتے ہیں، اگر 1 بجے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا اور ظہر سے لے کر عصر تک وہ ایسے ہی کرتا رہا کہ ادھر آتا ہے اور ادھر قطرے باہر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عند اللہ رب العزت کے حضور کیا ہے؟ معذور ہے۔ اگر ایک وقت بھی اس کو ایسا نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت جائے گا، عصر کی تیاری کرے گا تو عصر سے مغرب تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا، تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ معذور سمجھا جائے گا۔ اور جو انسان معذور ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی عذر کے ساتھ میں اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو پھر اس جگہ کو صاف کر لے، اور اکثر دیکھنے کے بعد میں یہ لگتا ہے کہ مجھے محسوس تو ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں، تو پھر اسے بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً وضو کرے اور نماز میں حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مسائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔